مفتاحا للخیر. یہ چیپٹر اس بارے میں ہے کہ جو خیر کے لیے چابیاں ہیں، خیر کے لیے کلیدی حیثیت جن کی ہے، ٹھیک ہے، من موصولہ بھی ہو سکتا ہے، من استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے چیپٹر کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خیر کی چابیاں کون ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو خیر کی چابیاں ہیں. حافظ ابو عبداللہ المعروف ابن ماجہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من الناس، کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، من تبعیضیہ، ٹھیک ہے نا، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو خیر کے لیے مفاتیح چابیاں اور مغالی کا للشر، خیر کی چابیاں وہ ہیں مغالی کا للشر، جو شر کے لیے کفل ہے. جو خیر کی چابی ہے وہ شر کے لیے کیا ہوگا؟ کفل ہوگا، یعنی کہ خیر کو کھولنے والے ہیں اور شر کو بند کرنے والے ہیں. وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو شر کو کھولتے ہیں اور مغالی کا للخیر، اور خیر کو بند کر دیتے ہیں. فَطُوبَىٰ، خوشیاں ہیں، لمن، اس کے لیے، جعل اللہ مفاتیح الخیر، اللہ نے جسے علی یدیہ، اللہ نے جس کے ہاتھ پہ خیر کو کھولا. وویل، اور ہلاکت ہے، لمن، اس کے لیے، جعل اللہ مفاتیح الشر علی یدیہ، جس کے ہاتھ سے اللہ شر کو کھولے. یعنی کہ شر جو ہے، فتنہ بھی اسے کہہ لیں، جو شریر لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ کے بڑے ناپسندیدہ ہوتے ہیں. ان سے بچنے کا حکم قرآن میں بھی ہے نا، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو شریر لوگوں سے بچنا چاہیے. اور یہ دانا جو شخص ہے نا، عقل مند آدمی، وہ شریر سے الجھتا نہیں ہے، اسے بچتا ہے. اب مثال کے طور پہ آپ راستے میں جا رہے ہوں، کیچڑ آ جائے، اسے بچیں گے یا اس سے الجھیں گے؟ کہ میں بھی چلا کے مارنا، دیکھنا کہ میں پہننا میرے ایدی کی ضرورت میرے تے آئے، فضول ہے. سمجھ آئی نا؟ یا یوں سمجھ لیں، وہ ایک اردو کا محاورہ ہے کہ گدھا اگر لات مارے تو اس کا کیا جواب ہو؟ کوئی جواب. وہ گدھا ہے. وہ پاگل سائیں گالی بھی دے دے نا کسی کو تو کوئی اس سے برا نہیں بنا. کہتے پاگل سائیں ہے، اس کو کیا سمجھ ہے، اس کو کیا کہنا ہے، وہ تھپڑ بھی مار دے نا. تو اس مسئلے کو سمجھیں کہ اسی طرح وہ شخص جو شریر ہے اور اس کی طبیعت میں خناسیت آ گئی ہے، اس سے الجھنا نہیں ہے. یہ الجھنے کا مطلب وہ ہے، الجھنے کے وہ طریقے جو معاشرے میں پائے جاتے ہیں. ہاں، اگر کوئی اس انداز میں الجھے کہ ادفع باللتی ہی احسن کا مصداق ٹھہرے اور اصلاح مقصد ہو، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ شریر لوگ جو ہیں ان سے، اور قرآن کے اندر اللہ نے جو رحمان کے بندے ہیں ان کی یہ شان بیان کی نا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں سلام، ٹھیک ہے، ٹھیک. سمجھ آئی؟ تو بسا اوقات ہوتا یہ ہے. اچھا، یہاں پہ ایک چیز ہو، بندہ شریر نہیں ہوتا، نہ اس کے ذہن میں شر ہوتا ہے، لیکن اگر ہم الجھ پڑیں تو ہمارا الجھنا کسی شر کی طرف دھکیل سکتا ہے، کسی شر کی طرف. یہ بات ذہن میں رکھیں، جو خالی برتن ہوتا ہے وہ زیادہ بچتا ہے، زیادہ کھڑکتا ہے. اب ایک شخص ہے، وہ عالم نہیں ہے، وہ نمازیں پڑھاتا ہے، اسے 2-4 مسئلے یاد ہیں. اب وہ کسی طالب علم کا باپ ہے یا چاچا ہے. اب طالب علم باقاعدہ وہ درسیات پڑھتا ہے، عالم ہے، آپ فارغ ہونے والا ہے یا فارغ ہو چکا ہے، باپ اس سے کسی مسئلے میں الجھ پڑتا ہے. ایسے ہی ہاں، باپ جی میں باپ ہوں، باپ کا یہ حق تھوڑی ہے کہ وہ جائز ناجائز کی باتیں کرے گا. ہر چیز کی ایک حد بنی ہے. اب وہاں پر وہ طالب علم کیا کرے؟ وہ وہاں پر الجھے نا باپ سے، وہ بالکل الجھے، وہ کہ اچھا ٹھیک ہے جی، آپ نے جو کہا ٹھیک، اچھا جی کرتے ہیں جی، دیکھتے ہیں بس. یہ بڑا آسان فارمولہ ہے. اگر وہاں الجھ پڑے نا، بحث کریں، تو وہ ابا جی کی نیت خدا نہ خواستہ کو غلط نہیں ہوتی، لیکن وہ بحث جو ہے انسان کو وہ شر کی طرف لے جاتی ہے. اور جو شر کا سبب بنے، شر کا موجب بنے، تو وہ شریر ہوتا ہے.
چاہے اس کی ابتداء نیت نہ ہو. آغاز میں تو نیت ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص گھر میں چراغ جلاتا ہے, نیت تو اس کی یہی ہے گھر میں روشنی ہو, لیکن اگر اسی گھر کے چراغ سے گھر کو آگ لگ جائے تو نتیجہ تو غلط ہو گیا نا, حالانکہ ابتداءً تو نتیجہ اس کا یہ نہیں تھا. تو آغاز بسا اوقات چینج کرنا پڑتا ہے انجام کو دیکھتے ہوئے, کہ تم نے بھی سنی ہوگی بڑی عام کہا, انجام کا ہو خطرہ آغاز بدل دو. تو ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے, یعنی کہ ہم یہ کہہ کر چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے کہ میں نے کون سا شر پھیلایا ہے, میں نے تو سیدھی سی بات کی. اب جب پتہ ہے کہ سیدھی بات کرنے سے شر پھیل سکتا ہے تو لہٰذا اس بات بہتر طریقہ یہی ہے کہ خاموش ہو. تو گلستان میں شیخ سعدی کی ایک آیت پڑھی ہوگی, نوشیروان بادشاہ والے, بوستان نہیں پڑھی ہوئی. اچھا چلے, وہ ایک بادشاہ کسی کو سزائے موت کا حکم دیتا ہے قیدی کا, قیدی کی زبان اور ہوتی ہے, وہ سزائے موت کا سنتے ہی نا بادشاہ کو گندی گندی گالیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے. تو بادشاہ پوچھتا ہے این چھ میں کوئی یہ کیا کہتا ہے؟ تو ایک وزیر کہتا ہے بادشاہ سلامت یہ کہتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. تو بادشاہ کو یہ بات بڑی پسند آتی ہے, وہ کہتا ہے میں اسے آزاد کرتا ہوں, یہ اس موقع پر بھی مجھے رب کا قرآن یاد کرا رہا ہے. تو وہاں پر نا ایک وزیر اور کھڑا ہوتا ہے جسے سچ بولنے کا ہیضہ ہوتا ہے. بعض لوگوں کو سچ بولنے کا ہے, بعض لوگ سچ بولتے نہیں سچ اگلتے ہیں, سچ کی کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سچ بولنے کا ہیضہ ہوتا ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت وزیروں کو یہ شیوا نہیں دیتا کہ بادشاہوں کے سامنے جھوٹ بولیں. اس نے کہا کیا ہوگا حضور, اس نے آپ کو گالیاں نکالی. اب وہ سمجھ رہا ہے میں نے نیکی کر رہا ہوں, حالانکہ وہ گالی بادشاہ تک پہنچا رہا ہے. کہنے لگا حضور اس نے آپ کو گالی نکالی ہے. اور وزیر یہ کہتا ہے, بادشاہ کو دوسرے وزیر کی جو گفتگو پسند نہ آئی, اور بادشاہ نے کہا وہ جھوٹ جس میں مصلحت ہو اس سچ سے بہتر ہے جس میں شر ہو. ایک ولی کے غالباً حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے منقول ہیں, انہیں کسی نے آ کر کہا کہ فلاں آپ کو گالیاں دے رہا ہے. آپ رونے لگ گئے. اس نے کہا کہ گالی اس نے دی ہے, سزا اس کو ملے گی, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس نے تیر چلایا تھا ہوا میں, تو نے ہوا سے نشتر اٹھا کے میرے سینے میں چبو دیا ہے, اور مجھ سے پوچھ رہا ہے میں رو کیوں رہا. اس نے گالی دی ہے, جو بھی کہا ٹھیک ہے, بات ختم ہو. مجھ تک یہ پہچانے کی ضرورت کیا تھی. تو لہٰذا شر کا دروازہ قطعی طور پہ کھلنا نہیں چاہیے. اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ خاموش ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں غلط ہوں وہ سچ ہے. خاموش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں شر کو نہیں چاہتا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ہاتھ میں اللہ خیر کی چابیاں دیتا ہے, تو خیر بانٹا کریں. ایک بات اور ذہن میں رکھیں, کچھ موقع ایسے ہیں جہاں ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اگر ہم وہاں پر جھوٹ کا سہارا لے لیں تو ہمیں معافی ہے, لیکن ہم انہی موقعوں پر سچ بولنا اپنا فرض سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ دو لوگ لڑے ہیں صلح کرانے کے لیے, خاوند بیوی کو منانے کے لیے وغیرہ ذالک, یہ جو خلاف واقع باتیں جو ہم کریں گے, لیکن ہم اس طرح کے موقعوں پر ہی ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے. حالانکہ اللہ کا ہی حکم ہے نا کہ اس طرح کے موقعوں پر آپ خلاف واقع بات کا سہارا لے سکتے ہیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ سچ بولنے سے شر پھیل جائے گا تو آپ کچھ بھی نہ کہیں, آپ کچھ بھی نہ کہیں, خاموشی اختیار کر لیں. جو خاموش ہوا اس نے نجات پا لی, چپ ہو جائیں تو سکھ مل جائے گا. تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے. اگلی روایت کے الفاظ مختلف ہیں, مفہوم اس کا یہی ہے. باب ثوابی معلم الناس الخیر, ثواب اس شخص کا جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دے, بھلائی سکھائے, جو لوگوں کو بھلائی سکھائی. وہ روایت ذہن میں رکھیں, الدال علی الخیر کفاعلی, کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے نیکی کرنے والا. آپ کے پاس ایک شخص کچھ مانگنے ہیں, آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں,
لیکن آپ اسے وہ پتہ بتا دیں جہاں سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، تو آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس ضرورت کو پورا کرنے والے کو اجر ملے گا۔ دیکھیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، انہو لیستغفر للعالم من فی السماوات و من فی الارض، کہ عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے ہر وہ جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ جو زمینوں میں، من ہر وہ جو آسمانوں میں ہے، یعنی کہ اللہ کی ساری مخلوق ایک عالم کے لیے کیا کرتی ہے؟ دعائے مغفرت کرتی ہے۔ اور حتی الحیتان فی البحر، حتیٰ کہ سمندر کی جو مچھلیاں ہیں وہ بھی عالم کے لیے کیا کرتی ہیں؟ دعائیں۔ اب حدیث کے چیپٹر کو ذہن میں رکھیے گا، عالم وہ ہے جو کیا سکھاتا ہے؟ خیر۔ تو جو شریر قسم کا خود عالم ہے، پڑھا لکھا ہے، علم ہے اسے، لیکن وہ شریر ہے، تو اس کے لیے یہ فضیلت ہے نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر ایک شخص فتنہ پرور ہے اس کے لیے یہ فضیلت ہے نہیں، یہ اس کے لیے ہے جو خیر بانٹتا ہے۔ اللہ آگے دیکھیے جی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من علم علما، جس نے علم سکھایا، جس نے علم سکھایا، فلہ اجر من عمل بہ، تو اسے اس کا بھی اجر ملے گا جو اس علم پر عمل کرے گا۔ لا ینقض من اجر العامل، اور عمل کرنے والے لا ینقص من اجر العامل، عمل کرنے والے کا اجر کم نہیں ہوگا۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر میں نے بتایا کہ خیر پھیلائیں اور ادھر درجنوں لوگ بیٹھے ہیں، کسی ایک کے ذہن میں یہ بات کلک کر دی، اس نے خیر بانٹنا شروع کر دی، اس کو دیکھ کر آگے لوگوں نے خیر بانٹنا شروع کر دی، اب قیامت تک اس کی وجہ سے وہ سلسلہ، تو ان سب کا اجر سکھانے والے کو، مثال کے طور پہ اگر میں نے وہ تعلیم دی ہے تو وہ اجر مجھے مل رہا ہے، آپ نے جس کو تعلیم دی ہے ان کے فیل کا اجر انہیں بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا، یعنی کہ سٹارز بڑھتے جائیں گے، آپ کے نیچے وہ جب پیغام آگے پہنچتا جائے گا تو آپ کے سٹارز جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے، لیکن جو عمل کرنے والا ہے اس کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ معاملہ تب ہی ہوتے ہیں نا جب انسان خلوص نیت سے کسی چیز کی تعلیم دے، اور یہ بڑے تجربات کے بعد آدمی یہ بات کہتا ہے، جو طالب علم ہوتے ہیں نا، بالخصوص ابتدائی طالب علم، یہاں ابتدائی فضلاء کا مطلب کہ ابھی حال ہی میں ان کی فراغت ہوئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے خون گرم ہوتا ہے، جوش بڑا ہوتا ہے، تو انہیں صرف ایک جملہ میں یہی ہے، کیونکہ آپ نے ابھی نئے نئے فاضل بن جانا ہے، دورہ حدیث پر ہم نے جذبہ رکھیے گا لیکن جذباتیت نہیں رکھنی، جذبہ ہونا چاہیے لیکن جذباتیت نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ العلم مع الحلم، علم جو ہے وہ حلم کے ساتھ ہوتا ہے، اور جہاں حلم نہ ہو وہاں علم، یہ کتابیں پڑھ لینا، عبارتیں یاد کر لینا، ڈگریاں لے لینا، یہ ڈگری یافتہ تو ہو گئے ہیں لیکن تعلیم یافتہ تب ہوں گے جب خیر اور شر میں فرق کر سکیں۔ خیر اور شر میں فرق کون کرے گا؟ جو خیر ہوگا اور شریر نہیں ہوگا۔ ایک آدمی شریر ہو اور وہ کہے جی میں جو ہے بھلائیاں بانٹ رہا ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ ہم اپنے اکثر ذاتی مفاد کے اندر نا دین کا بڑا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بہت سے مسئلے آتے ہیں، مسجد نظامیہ سے کوئی جھگڑا ہوا، لے ابھی اگلا جمعہ تیرے پڑھا ہوا، ہوتا ہے نا ایسے۔ ابھی بات تو ہنسنے والی ہے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری ذاتی کسی سے لڑائی ہوگی لیکن ہم وہاں پہ فرقہ واریت کو رنگ دے دیں گے کہ مثال کے طور پہ میرا ذاتی کسی مسئلے پہ ذاتی جھگڑا ہوا کسی سے، اور میں پھیلا یہ دوں گا کہ شیعہ سنی لڑ پڑے، اور جناب بات ہے وہ ان کو پتہ ہے نا کہ یہ معاملہ وہ ہے، صورتحال وہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو ہم مشتعل کر سکتے ہیں، برانگیختہ کر سکتے ہیں،
تو لہٰذا یہ بڑی نازک صورتحال ہے، ناگفتہ بے حالات ہیں، تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ یہ قرآن کی آیت ذہن میں رکھیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے۔ یہ اللہ کو جو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، یہ اللہ کو دھوکہ، کس کو؟ اپنے آپ۔ میں جھوٹے تصورات بنا کے خود کو تو سیٹسفائی کر سکتا ہوں، لیکن جب وہ دیکھیں نا، وہ روایت سب کے ذہن میں ہے، اللہ پوچھے گا شہید سے، ہاں بھی کیا کیا ہے؟ یا اللہ تیرے لیے مر گیا ہوں۔ اللہ فرمائے گا تو اس لیے مرا نا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، میرے لیے کہاں مرا ہے؟ اور قاضی کا معاملہ بھی اسی طرح، قاری کا معاملہ بھی اسی طرح، وغیرہ ذالک تمام کے معاملات اسی طرح کہ جو تو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا، کیا دیا ہے؟ سمجھ آئی نا؟ یعنی کہ اللہ کو دھوکہ وہ اس کا فضل ہے، وہ اگر پردہ ڈال دے کسی پہ اور وہ پردے ڈالتا ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ ستار ساتر نہیں، کیا لفظ ہے جی؟ مبالغے کا صیغہ۔ کیا مطلب؟ بار بار مسلسل پردے ڈال۔ اس کپ پہ اگر میں ایک پردہ رکھ دوں، دور سے یہ تو پتہ لگے گا کہ نیچے کپ، یہ نہیں پتہ لگے گا کہ رنگ کیا ہے، اس میں کیا ہے، لیکن اتنا تو پتہ ہوگا نا کہ نیچے کپ ہے۔ لیکن اس پہ پردے ڈلتے رہے، لیئرز اتنی بن جائیں کہ پتہ ہی نہ لگے نیچے کچھ ہے بھی کہ نہیں۔ اسے ستار کہتے ہیں۔ ایک پردہ ڈلے نا تو پتہ لگے گا نیچے گناہ گار ہے، لیکن اتنے پردے ڈال جائیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ گناہ گار بھی ہے کہ نہیں۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، اللہ چھپا لے وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ فضل فرماتا ہے، لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ ہم نے اسے دھوکہ دے دیا ہے۔ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، لہٰذا علم سیکھیں۔ نظریہ یہی ہو کہ علم خیر کا نام ہے، علم بھلائی کا نام ہے۔ علم سیکھنے والا خود ہی بھلائیوں سے محروم ہو اور وہ بھلائی دے ہی نہ، اس کا مطلب یہ ہے اس نے چند لائنیں یاد کی ہیں، وقت ضائع کیا، علم حاصل نہیں کیا۔ دیکھیں نہیں، حضرت ابو قتادہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر ما یخلف الرجل من بعد، آدمی اپنے مرنے کے بعد جو چیزیں چھوڑتا ہے نا، ان میں سے جو بہترین چیزیں ہیں، ثلاث و تین ہیں۔ بہترین چیزیں کتنی ہیں؟ تین ہیں جی۔ والد صالح یدعو لہ، نمبر 1 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، نیک اولاد جو اس کے لیے، اب باپ نے اولاد کو سکھایا ہی نہیں کہ مرنے کے بعد دعا بھی کرتے، وہ کہہ دے جی جناب دعا بس ایک ہی ہے جو ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، یا پھر اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے باپ نے کبھی سکھایا ہی نہیں، اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹیز میں فارن تو بھیج دیا، لیکن اسے یہ نہیں بتایا کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے جنازے کا حق تجھے ہے، سب سے پہلا حق میرا جنازہ پڑھانے کا تجھے ہے، اس کو یہ نہیں بتایا۔ لیکن باپ کا جنازہ جس رقت قلب سے بیٹا پڑھا سکتا ہے نا، کوئی بڑا شیخ الحدیث بھی نہیں پڑھا سکتا۔ ٹھیک ہے نا؟ نیک اولاد کون ہے؟ یدعو لہ، جو ماں باپ کے لیے کیا کرے؟ دعا کرے۔ اور بڑا آسان فارمولہ ہے، جو اولاد ماں باپ کی زندگی میں ان کے لیے دعا کرتی ہے، یقیناً ان کے مرنے کے بعد بھی وہ دعا کرے، اور جو زندگی میں دعا نہیں کرتی، اللہ انہیں ہدایت دے، امید کی جا سکتی ہے، ورنہ معاملہ تو بڑا مشکل ہے۔ وصدقۃ تجری یبلغہ اجرہا، اور صدقہ جاریہ، صدقہ وہ صدقہ ایسی نیکی کر کے گیا جو جاری رہنے والے، کنواں کھدوا گیا، پانی لگا گیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کسی کو علم سکھا دیا۔ علم کی تو آگے خیر مزید یہاں پر بیان کیا، کوئی پڑھتا تھا اس کو کتابیں لے کے دے دی، سمجھ آئی نا؟ صدقہ جاریہ ایسی نیکی کی جو جاری رہنے والی ہے، تو جب تک وہ رہے گی یبلغہ اجرہ، اس نیکی کا اجر اس کو پہنچے گا۔ وعلم یعمل بہ بعد، اور ایسا علم سکھا گیا کہ خود تو چلا گیا ہے لیکن اس کے سکھائے ہوئے علم پر عمل ہوتا ہے، بچوں کو بتا گیا، طالب علموں کو بتا دیا، وہ اس پر عمل کرتے ہیں، وہ باتیں یاد کرتے ہیں، تو وہ آگے جب تک بتاتے رہیں گے تو اس کا اجر انہیں ملتا رہے گا۔ اب جو کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھیں نا، یہ کتابیں تالیف کرنے والے تو چلے گئے، لیکن 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہونے کو ہے، کئی کتابوں کو سینکڑوں برس ہو چکے ہیں، ہو سکتا ہے نہ جانے کتنے 1000 سال اور گزر جائے، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تو ان سب کا اجر انہیں
ملتا رہے گا اور کسی کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. سمجھ آئی نا؟ اللہ اکبر. اگلی روایت بھی اسی طرح ہی ہے. یہ اگلی روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، معنی اس کا بھی وہی ہے لیکن اس کے اندر چیزوں کی وضاحت آ گئی. علم کو پھیلا دیا، نیک اولاد چھوڑی، کتابیں لکھ دی اس نے، مسجد بنا دی، مسافر خانہ بنا دیا، نہر بنا دی، صدقہ کیا، اپنے مال سے صدقہ کیا. تو یہ ساری چیزیں اس کو بعد از وصال ملتی رہیں گی اور پہنچتی رہیں گی. یعنی کہ کوئی بھی نیکی کا کام کیا جب تک وہ نیکی باقی ہے تو وہ آگے پھیلتی رہے گی، اس کو ثواب ملتا رہے گا، پہنچتا رہے گا. دیکھیں سب سے بہترین صدقہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الصدقۃ، سب سے افضل صدقہ یہ، سب سے اچھا. ہم لوگ نا صدقے کا لفظ سن کے ڈر جاتے ہیں کہ صدقہ پتہ نہیں جیسے کوئی ڈراؤنی چیز ہے، کوئی بوبل ہے، صدقے کی چیز ہے اسے چھونا نہ، یہ کیا بات ہے؟ صدقے کی چیز ہے اسے کہ چنے صدقے کے تھے، تو لہٰذا صدقہ کو بری چیز ہے نہیں، صدقہ بہت اچھی چیز ہے، صدقہ کو بری چیز. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ روایت تو ہمارے سامنے ہے. اب دیگر روایتوں میں آتا ہے کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے، شوہر اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ توڑ کے ڈالے روٹی کا تو یہ بھی صدقہ ہے، تو سبھی تو پھینک دیا کرے، تیری سبحان اللہ نکلنی چاہیے. آپ نے فرمایا افضل الصدقۃ، افضل صدقہ یہ ہے ان یتعلم المرء المسلم علما، کہ مسلمان مرد علم سکھائے. اب یہاں پر چونکہ جب بھی ذکر مراد مرد بھی ہوں، عورتیں بھی ہوں، اور مذکر کا صیغہ لایا جاتا ہے تو مراد اس سے سب بھی ہو. جس طرح یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ نہیں کہہ سکتا ایمان والے مراد ہیں، ایمان والیاں کیوں نہیں مراد، تو وہ مردوں کے تابع ہیں. تو لہٰذا مطبوع کو جب بیان کر دیا گیا تو اس کے اندر تابع خود بخود آ جاتا ہے کہ مسلمان مرد، مسلمان شخص جو ہے وہ علم سکھائے. وہ کیا سکھائے؟ علم سکھائے. ثم یعلمہ مسلمان مرد علم سیکھے، ثم یعلمہ اخاہ المسلم، پھر اپنے مسلمان بھائی کو علم سکھائے. علم یہ حدیث ان سب کے لیے ہے جو سیکھے بغیر سکھا رہے ہیں. سمجھ آئی نا؟ یہ تو سیکھے بغیر سکھا رہے ہیں، سیکھا کچھ نہیں ہوتا اور بیٹھ کے عالموں کو سکھا رہے ہوتے ہیں جی یوں کرنا چاہیے علماء کو اور یوں نہیں کرنا چاہیے. سمجھ آئی نا؟ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو دیکھیں. جو بھی ہے کہ مسلمان مرد علم سیکھے، تعلم پہلے ہے، تعلیم بعد میں. سیکھے. معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں جنہیں پڑھنے کی ضرورت ہے لیکن وہ لکھ رہے ہیں، حالانکہ انہیں پڑھنا چاہیے لیکن وہ لکھ رہے ہیں. تو اس طرح بہت سے لوگ ہیں جنہیں سیکھنا چاہیے لیکن وہ سکھا رہے ہیں. اللہ وہ کس کا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے نا جملہ کہ درست العلم حتیٰ صرت کتبا. یہ کس کا ہے؟ حضرت کہ میں علم سیکھتا رہا حتیٰ کہ میں کتب بن گیا. تو جو مقام اور مرتبہ ملے گا وہ علم سے ہی. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تو یہ مقام و مرتبہ کس سے ملتے ہیں؟ علم سے ملتے ہیں. باب من کریہ یوتا عقبہ، مکروہ ہے کسی کے نقش قدم پر چلنا. یہ نقش قدم پر چلنے کا مطلب اسے اندھی تقلید کہتے ہیں. آگے اسی چیپٹر کے اندر ایک حدیث آ رہی ہے جس سے واضح ہو جائے گا کہ ترجمۃ الباب کا مطلب کیا ہے. راوی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا گیا یأکل متکئا قط، کہ آپ ٹیک لگا کر کھا رہے ہیں کبھی بھی، ولا یطؤ عقبیہ رجلان، اور دو شخص آپ کے پیچھے چل رہے ہوں، ایسا نہیں دیکھا گیا. اگلی روایت دیکھیں جی.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید گرمی کے دن میں بقیع غرقد کے پاس سے گزرے اور لوگ آپ کے پیچھے چل رہے. فلما سمع صوت النعال، آپ نے جب ان کے جوتوں کی آواز سنی، وقر ذلک فی نفسہ، تو آپ کے دل میں نا یہ بات آئی، کھٹکی. تو فجلس، آپ بیٹھ گئے، حتی قدمہم امامہ، حتیٰ کہ وہ آگے نکل گئے. اچھا، حتیٰ کہ وہ آگے. اب اگلے لفظ بتا رہے ہیں کہ کسی کے پیچھے چلنا ممنوع کیوں؟ لِأَلَّا يَقَعَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ مِّنَ الْكِبْرِ، تاکہ دل کے اندر تکبر نہ آ جائے. اگر کوئی شخص یہ سمجھے آپ کسی کے پیچھے چلیں اور اس کے دل میں آ جائے جی بلے بلے میری تو بڑی بات ہے، لوگ میرے پیچھے چلتے ہیں. آج کل لوگ علماء بھی یہ اکثر مقام پہ تانا دے دیتے ہیں نا کہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں آپ کے پاس میں آ گیا ہوں، لوگ تو میرے ہاتھ چومتے ہیں، میرے پاؤں چومتے ہیں، میرے پیچھے آدمان کے کھڑے رہتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں. شکر کرے میں نے آپ کو ٹائم دے دیے، لوگ تو میرے منتظر ہوتے ہیں. یہ سارے جملے تکبر والے، اور یہ تحدیث نعمت نہیں ہے. تحدیث نعمت اگر ہو تو پھر اس کو اور دلانا مقصود نہ ہو جو پھول نہیں گرا سکتا. جی آپ نے تو میرا استقبال ہی نہیں کیا، لوگ تو میں جاؤں تو 5 من پھول پھینکتے ہیں. یہ میں کسی کے ایک محاورہ بیان کروں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، نعوذ باللہ. اگر کوئی شخص یہ کہ جی میں نے تو تحدیث نعمت کے طور پر کہا ہے، تو یہ کیسی تحدیث نعمت ہے کہ اگلے کو آر دلائی جا رہی ہے اگلے کو. تو یہ لہٰذا اس چیز کو سمجھیں. یہ جو خطابت کے ریٹ مانگتے ہوئے بھی یا نعت خواں ریٹ مانگتے ہوئے بھی کئی دفعہ ایسے جملے کہتے ہیں کہ دیکھ لیں میں فلاں وقت آیا تھا تو مجھے اتنے دیے تھے اور میں نے اتنے لیے تھے. تو بہت ساری چیزیں تکبر کے اندر آتی ہیں اور ہم اس سے بچتے ہیں. تو اس نیت سے کسی کے پیچھے چلنا ممنوع ہے، ورنہ تو ہم نقش قدم پر تو چلتے ہیں، ہم مقلد ہیں، تقلید کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ہمارے لیے کامل نمونہ قرار دیا گیا. آپ کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن وہ ذات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کے پیچھے کچھ چل رہا ہے. تو روایت کیا کہہ رہی ہے؟ آپ بیٹھ گئے ہوں گے، صرف ہمیں سکھانا کہ آپ کے دل میں تکبر آ جائے پاسبل ہی نہیں. سمجھ آئی نا؟ خلقت مبرأ من کل عیب. تو آپ نے صرف ہمیں سکھایا، بیٹھ گئے کہ تاکہ لوگ آگے. اب ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، تو مرید پیر صاحب سے آگے نکل کے دکھائے. یار ایک لمحے کے لیے سوچیں حضور بیٹھے ہیں اور وہ آگے نکل گئے. حضور بیٹھے ہیں اور صحابہ آگے نکل گئے، چل پڑے حضور، پھر پیچھے چلنا شروع. اور آگے جو نکلے ہیں ان کے ذہن میں نہیں آ رہا کہ ہم نے بے ادبی کی. تو آج کوئی پیر صاحب گزر رہے ہوں، کوئی مرید کراس کر کے دیکھو تو صحیح. تو لہٰذا ان چیزوں کو سمجھیں، یہ تکبر نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص آیا اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں جاؤں اور لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں، تو اس کے تو اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں. تو یہ بھی تکبر سمجھ رہے نا. اگر لوگ خود کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے ذہن میں ایسا کچھ نہیں آتا، اچھا یہ پتہ کب لگے گا؟ مثال کے طور پہ روزانہ 1000 لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دن کھڑے نہیں ہوئے، تو اگر تو اس کے ذہن میں یہ کھٹتا پتہ نہیں کیوں نہیں کھڑے ہوتے، اس کا مطلب یہ ہے وہ بھی متکبر ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کا لکھا کہ 30 سالوں سے وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں پہلی صف میں. تو 30 سال کے بعد ایسا اتفاق ہوا، انسان ہے نا جتنی بھی کوشش کرے اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے. تو تھوڑا سا وہ لیٹ ہو گئے اور انہیں دوسری صف میں جگہ دی، اور دوران نماز نہ خیال یہ گزرا کہ یار آج تو دوسری صف میں کھڑا ہے، لوگ پوچھیں گے تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے چودھری صاحب خیر ہے آج پیچھے آ گئے. تو جب سلام پھیرا نا، توبہ کی اور اپنی 30 سال کی نمازوں کو قضا کیا. کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ 30 سال میں اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتا رہا، لوگوں کے لیے پڑھتا رہا. اگر تو اللہ کے لیے پڑھی ہے، پھر صف پہلی کیا ہے اور آخری کیا ہے. اور اگر لوگوں کے لیے ہے تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا نا کہ جی لوگ کہیں گے جی آج آپ دوسری صف میں آ گئے، معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اب 30 سال یعنی کہ 30 سال کے بعد انہیں احساس ہوا کہ میری جو نیت ہی باندھتا رہا وہی غلط تھی. اور آج کا کوئی بندہ ہو اسے مسئلہ سمجھائیں تو پتہ ہے کہتا ہے ایسا مطلب ہے 30 سال پھر ضائع ہی ہوئی ہیں، یہاں ضائع ہو گئی. اس میں کیا ہے؟ توبہ کریں، اس کو دوبارہ پڑھیں. دنیا کے اندر اگر اس بات کی مہلت مل جائے کہ میں نے جو کیا ہے وہ غلط تھا،
اب میں اس کو درست کروں گا، تو اس سے بڑھ کر نیکی اور ہے کیا؟ اس سے بڑھ کر سعادت اور کوئی؟ لیکن لِأَلَّا يَقَعَ فِي نَفْسِ شَيْءٌ مِنَ الْكِبْرِ، تاکہ آپ کے دل کے اندر تکبر پیدا نہ ہو۔ اچھا یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیں، بسا اوقات کسی کا آگے چلنا بڑا ضروری ہوتا ہے، وہاں پر تکبر والے معاملات ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی نے راستہ دکھانا ہے، اب بائک پہ گاڑی پہ سوار ہے اور راستہ دکھانے والا آگے ہے، تو یقیناً اس کے دل میں بھی تکبر، اس کو پتہ ہے کہ میں، اب پروٹوکول والے آگے ہوتے ہیں تو ان کے دل میں کائے کا تکبر ہو، آگے ہو کر بھی وہ اس مقام پر نہیں ہے جس مقام پر پیچھے والا ہے۔ تو ان ساری، یعنی کہ کہنے کا، میری وضاحت کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز پڑھ کر اس پر متعصب نہیں ہو جانا، لچک رکھنی، اس کی وجہ ڈھونڈنی ہے، اس کی ریزن ڈھونڈنی ہے، اس کے وہ دیکھنے ہیں یہ کس ماحول میں اور کس تناظر میں یہ بات کی جا رہی ہے، اور اس کے استثنائی جو صورتحال ہے ان ساروں کو مد نظر رکھنا ہے، اور پھر جا کر کوئی نتیجہ نکلے گا اور کوئی حکم نکلے گا۔ یہاں یہ حدیث پڑھیں اور باہر جا کے شور ڈالنا شروع کر دیں کہ یہ سرکاری گاڑی کے آگے جتنے ٹریفک والے ہیں یہ سارے غلط ہیں جی، مکروہ تحریمی کر رہے ہیں، کسی کے آگے پیچھے چلنا جائز نہیں، آگے چلنا وغیرہ ظالم۔ اب امام بھی تو آگے ہوتا ہے لیکن تکبر والا معاملہ نہیں ہوتا، مقتدی آگے آگے دکھائے تو صحیح، نماز نہیں ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، جو بھی چیز پڑھیں، علم پڑھیں، اسے ہضم کریں۔ علم کو ہضم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھ کے نسیہ منسیہ کریں، ہضم کرنے کا مطلب یہ ہے اس کے معنی سمجھیں، اور معانی جو ہیں یہ من جانب اللہ۔ آپ کو الفاظ تو کتاب سے مل جائیں، ترجمہ بھی کتاب سے مل جائے گا، لیکن اس کے جو حقیقی معانی و مفاہیم ہیں یہ منزل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے دل میں ڈالے جاتے ہیں۔ کتابوں کے ذریعے مطالعہ تو ہوگا، لیکن شرح صدر جو ہے نا، ہمیں اللہ سے شرح صدر کی دعا کرنی چاہیے، اور اللہ کو کے آگے دستے سوال دراز کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارا شرح صدر فرمائے، ہمارا سینہ کشادہ فرمائے۔ تو لہذا اس بات کی وضاحت بھی ذہن میں رکھنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی روایت دیکھیں، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے، اللہ اکبر، مشا اصحابہ امامہ، تو صحابہ آگے چلتے، حضور جب چلتے تو صحابہ وَتَرَكُوا ظَهْرَهُ لِلْمَلَائِكَةِ، اور آپ اپنی پشت کو چھوڑ دیتے تھے فرشتوں کے، صحابہ آگے چلا کرتے تھے اور فرشتے پیچھے چلا کرتے تھے، اور آپ درمیان میں چلا کرتے تھے۔ دیکھیں نا، جو ساری کائنات کے ہادی ہیں وہ کہتے ہیں آگے آگے چلو، میں پیچھے پیچھے آؤں۔ کیا مطلب؟ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہادی ہے، جو قائد ہے، وہ آگے ہو اور قائد پیچھے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو وہ بعض اوقات لوگوں کو اسٹیج پہ جگہ نہ ملے تو وہ لڑائی کر لیتے ہیں اور وہ دشمنیاں پال لیتے ہیں۔ جی مجھے کون سا آپ اسٹیج پہ بلاتے ہیں؟ کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، یہ اسٹیج پہ لوگوں کے آنکھوں کی زینت بننے کے لیے آئے ہیں؟ لیکن نا بسا اوقات ہم محفلوں پہ علماء کو بلائے ناراض ہو جاتے ہیں، جی ہمیں بلا لیتے ہیں، ہمیں ٹائم نہیں دیتے۔ یہ ٹائم تو نہیں کو دیں گے نا جن سے ٹائم لیا ہوگا۔ ضروری تھوڑی ہے کہ ہر آنے والا آدمی خطاب بھی کرے، مہمان بھی تو ہوتے ہیں۔ خاموش رہنا ہی بڑی بات ہوتی ہے، خاموش رہنا بڑی بات ہوتی ہے، سننا بڑی بات ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ان ساری چیزوں کو سمجھیں اور علم نافع کی جستجو کریں۔ لیں جی، وقت بہت ہو گیا، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں دیکھیں۔